خان صاحب کو مائنس کرنے جا رہی ہے حکومت. -1 تک نوبت نہیں جائے گی اور بالکل مکمل طور پہ بے بس ہو گئے ہیں عمران کے سامنے. بند مٹھی میں ریت جب تک بند رہتی ہے انٹیکٹ رہتی ہے 2 ریزے بھی گئے پھر دنیا کا کوئی رستم ایسا نہیں ہے جو اس ریت کو روک سکے. یوم عاشور اور واقع کربلا کا اصل اور بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنے اپنے انداز میں ہر مکتبہ فکر، ہر انسان اپنے اپنے انداز میں انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہے. اگر حسین کا پوچھنا ہے تو آقا سے پوچھئے حسین کی عزت کیا ہے. جو مقاصد تھے اس قربانی کے، کیا ہم نے اس کو یاد رکھا ہوا ہے؟ جو برائی اس وقت تھی اسی کا شاید کچھ حصہ آج بھی پایا جاتا ہے. 9 محرم کی شام کے وقت لشکر یزید نے خیام پر امام حسین علیہ السلام کے حلہ بول دیا تھا اور حملہ کیا تھا، اور چاہتے تھے کہ اسی ایک ہی حملے میں امام علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں اور وہ خود اور ان کے اہل بیت مارے جائیں، شہید ہو جائیں. لیکن امام علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو روانہ کیا اور یہ فرمایا کہ جائیے ان سے پوچھیے کہ یہ کیا چاہتے ہیں. تو آپ آئے میدان میں اور ان سے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں اور اس مسئلے کو یہاں آج ہی ختم کرنا چاہتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب پروگرام میری جنگ میں، اور میں ہوں آپ کا میزبان سلمان مرزا. 9 محرم الحرام ہے جناب، اور آج کے دن کے حوالے سے عظیم قربانیوں کے حوالے سے بات کی جائے گی، کیونکہ جو قربانی اسلام کی تاریخ قربانی سے بھری پڑی ہے، لیکن جو قربانی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کی جانب سے دی گئی، آج کے دن کی اہمیت، آج کی رات کی اہمیت کس حد تک ہے اسلام میں، اور کیا ہم ان کے پیغام کو آگے لے کے چل رہے ہیں یا صرف ان کی قربانی کو یاد کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، لیکن ان کا پیغام اور جس مقصد کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ تمام چیزیں کیا ہم بھول گئے؟ اس پر بھی آج بات کریں گے، لیکن کچھ سیاسی گفتگو بھی کریں گے انشاءاللہ. بریک کے بعد 9 محرم الحرام کے حوالے سے بات کریں گے، علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. لیکن جناب سیاسی معاملات بھی کافی زیادہ تیزی سے بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. 9 اور 10 یعنی عاشورہ کے بعد حکومت عمران خان کے خلاف اور خان صاحب حکومت کے خلاف کافی زیادہ متحرک نظر آتے ہیں، اور ان دونوں میں ایک تیسری چیز بھی ہے، وہ ہے چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے. عمران خان صاحب بیک وقت حکومت کو بھی ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے کے حوالے سے بھی ریفرنس دائر کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ حکومت نے جناب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ -1 کیا جائے گا. کس طریقے سے؟ 62-63 آپ نے سنا ہوگا. 62-63 کے تحت آپ صادق اور امین نہیں ہوتے، اس وجہ سے نااہل قرار دیا جائے. یہ صدائیں 2018 کے الیکشن سے پہلے بلند کی گئی تھی، نواز شریف صاحب کے لیے تمام چیزیں کی گئی تھی. تو کیا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے؟ ایک اور سیاسی منظرنامے سے ایک اور سینئر اور ایک اور سیاستدان جو کہ چاروں صوبوں میں جس کی افادیت ہے، جس کے معاملات ہیں، جس کی چیزیں ہیں، جس کی فین فالوئنگ ہے، جو عوام میں سرائیت کر چکا ہے، کیا اس کو منظرنامے سے الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس پر آج بات کریں گے. جناب حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور ساتھ ساتھ خان صاحب دوبارہ سے وہاں پر آ گئے جہاں سے رمضان کے آخر میں اور میٹھی عید کے بعد تھے کہ جناب الیکشن کروائیں. نہیں کروائیں گے تو پھر میں لاہ عمل کا اعلان کروں گا. اب دوبارہ سے انہوں نے کہہ دیا جناب 14 اگست کو جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں وہ الٹیمیٹم دیں گے اور یہ کہیں گے کہ اگر 1 مہینے کے اندر آپ الیکشنز نہیں کراتے تو پھر کیا کرنے جا رہے ہیں، آنے والے فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے. حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کریں گے. حسن نثار صاحب سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. 62-63 کی صدائیں سر، صادق اور امین کی صدائیں 62-63 پر پورا نہیں اترتے، اس حوالے سے ریفرنس تیار کیا جا رہا ہے اور -1 کی بات کی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ جناب -1 ہونے جا رہا ہے، خان صاحب کو مائنس کرنے جا رہی ہے حکومت. خان صاحب بھی کافی زیادہ متحرک نظر آتے ہیں اور دوسری جانب حکومت بھی کافی زیادہ عاشورہ کے بعد متحرک ہونے جا رہی ہے. سر کیا دیکھ رہے ہیں؟ عملی سیاست میں -1 ہونے جا رہا ہے، یا جس طرح سے ماضی میں -1 کی کوشش تو کی گئی لیکن -1 کبھی ہو نہیں سکا، پریکٹیکلی ہو گیا لیکن ان کا جو انفلوئنس تھا، اس کا جو نظریہ تھا، اس کو کبھی مائنس نہیں کیا جا سکا. کیا کہیں گے سر؟ ذاتی خیال تو یہ ہے کہ -1 تک نوبت نہیں جائے گی اور جانی چاہیے بھی نہیں، چونکہ میرا نہیں خیال کہ ملک یہ متحمل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، چونکہ اس کے بعد پھر کیا کچھ مائنس ہو سکتا ہے، یہ سوچ کے بھی مجھے تو خوف آتا ہے. ٹھیک ہے سر.
کوشش کریں گے، بیکاز یہ جو 13-14 کا ٹولہ ہے، یہ بالکل مکمل طور پہ بے بس ہو گئے ہیں عمران کے سامنے. پریکٹیکلی صورتحال سامنے ہے، صحیح ہے، ان کے بس میں نہیں رہا. یہ سارے اکٹھے ہو کے نا چنڈال چوکڑی جو ہے یہ وہ اس کو سنبھال نہیں پا رہی. اس کو کھلے میدان میں یہ شکست دے نہیں سکتے. اور ایک بات اور میں اس میں ایڈ کر دوں کہ سیاسی جماعتیں، سیاسی لیڈرشپ وغیرہ کا جو معاملہ ہے وہ سیاست کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. ہمارے سامنے اتنی مثالیں ہیں. مثلا امام خمینی آپ دیکھو کیا شاہ ایران نے، ذلیل ہو کے ملک چھوڑ کے اس کو بھاگنا پڑا. امام خمینی واپس آ گئے. نیلسن منڈیلا کو اتنی لمبی جیل دے کے وہ ایک سمبل بن گیا ہے. نیلسن منڈیلا پوری دنیا کے لیے ایک قابل احترام شخصیت، اور یہ اور وہ کرنے والوں کا نام بھی نہیں یاد کسی کو. اچھا دور کیا جانا، اپنا آپ دیکھ لو. ذوالفقار علی بھٹو کی فزیکل ایلیمنیشن کے بعد یہ الٹے لٹک جائیں، اب تک تو نہیں کر سکے. یہ اس بندے کی بیٹی 2 بار وزیر اعظم بنی. اگر اس کا اسیسنیشن نہ ہوتا تیسری بار ہی بن جاتی، تیسری بار بھی نواز شریف نہیں، بالکل 2008 وہی وزیر اعظم ہوتی. بالکل. پھر کیا ہوا، اسی بھٹو کی 2 بار بیٹی پرائم منسٹر، پھر داماد آصف علی زرداری صاحب وہ پریزیڈنٹ ہوئے. آصف علی زرداری صاحب اب ان کا بلاول بھٹو زرداری ہارڈلی 30± ہے، اس سے زیادہ تو ایج نہیں ہے بلاول کی. بچے ہوتے ہیں ہمارے یہاں بھی، جاب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہیں. وہ پاکستان کا وزیر خارجہ ہے اینڈ ہی از ڈوئنگ ویری ویل. وہ بھی ایک علیحدہ بات ہے، بہت متحرک ہے. اچھا اب آپ مجھے بتائیں کہ ان تجربوں کے ہوتے ہوئے اگر آپ کوئی ایسی جھاکم مارتے ہو دیکھ. اور ایک اور بات، یہ مس مینجمنٹ ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، غیر ذمہ داری ہو سکتی ہے. جو الزامات لگائے جا رہے ہیں عوام عمران پہ، وہ تو عوام کو گالی دینے کے مترادف. او بھائی جمامہ کی ڈیورس کے بعد ایز پر لا وہ آدھی پراپرٹی کلیم کر سکتا تھا اینڈ دے آفرڈ. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے کسی اخبار رسالے میں پڑھی ہے، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. چونکہ عمران کے جو بردر ان لا ہیں، فرسٹ کزن ہیں فیض اللہ نیازی، آج کل ان کے تعلقات ٹھیک نہیں. میرے وہ بہت قریبی ترین دوستوں میں سے تھے، اب بھی ہیں. تو I personally know he refused. انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے ہاں یہ قانون ہے فلاں. اس نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے. ایک فلیٹ تھا لے دے کے. اور دوسری بات، یہ پیسے کی بات کرتے ہیں، او بھائی وہ بار کے بار رکھتا. یہ اس ملک کو لوٹ کے باہر لے جانے والے لوگ، صحیح ہے، اس کو کیا کہہ رہے ہیں، وہ ملک میں پیسے لے کے آیا، مس مینج کیا ہوگا، مہنگی ماری ہوگی، کوئی ٹھیک طریقے سے وہ ہینڈل نہ کیا ہوگا. 31 کروڑ ادروائز تھرو یہ بینک سارا کچھ ہوا. اس کو چاہیے تھا عمران کو، اس نے حماقت کی ہے. وہ سارا پیسہ باہر رکھتا، وہاں وہ بھی کوئی ایون فیلڈ خریدتا. کس بات پہ آپ کر رہے ہو؟ ان کو غیر ذمہ داری، نااہلی وغیرہ یہ وہ تو بالکل ٹھیک ہے ڈیفینیٹلی، اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں. چونکہ پی ٹی آئی نے حکومت بھی جو سنبھالی بغیر تیاری کے سنبھالی. اس طرح کی حماقتیں، باقی عمران کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا یہ عوام کو گالی دینے کے مترادف. منی لانڈرر فلانا، وہ کو ٹیٹیاں شیٹیاں، جو کچھ ہوا ہے وہ تھرو پراپر چینل وہ ہوا ہے. اس میں گوف اپ کوئی ہو گیا ہوگا تو اگر، لیکن آپ تلے میں، وہ پنجابی کا ایک ایکسپریشن ہے، آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے. اگر آپ سے نہیں سنبھالا جا رہا وہ، اور آپ کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں رہ گیا، صحیح ہے، تو کرو جو کرنا ہے، نائل کروائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ یہ جب عمران کو فارغ، وہ جو بھی آئی تھی وہ قرارداد وغیرہ، جو اس کے نتیجے میں فارغ کیا گیا، تو سوچا تھا ان میں سے کبھی کسی نے، یا فار دیٹ میٹر ہمارے جیسے جو ادھر للو پنجو پھرتے تجزیے نگار، کسی نے سوچا تھا کہ وہ اس بری طرح باؤنس بیک کرے گا؟ تو اب ان کو اتنی ہوش نہیں ہے ان کو
کہ اگر یہ کریں گے تو پھر اس کے کیا کیا نتائج اور عواقب ہو سکتے ہیں. ایک بندہ جس کے پاس کرکٹ کی کمائی کا ایک فلیٹ تھا وہ بھی بیچ کے پاکستان لے آیا, باہر اس کی ایک اینٹ نہیں ہے بیرون ملک. یہ سارے کا سارا پیسہ وہ باہر رکھتا, اور وہ بھی کوئی ایون فیلڈ تو کوئی سرے محل خریدتا. صحیح ہے. خدا کا خوف. اور ایک اور بات مجھے بتائیں آپ, جی جی, یہ کس بات, کون سی فنڈنگ؟ یہ تو سارا ملک فورن فنڈنگ پہ چل رہا ہے. ممنوع فنڈنگ کی بات کر رہا ہوں. آفیشلی قرضے 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 دینے کے قابل نہیں, بھکاریوں کی طرح پھر رہے ہیں. مفتاح کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے. شرم ہو تو آنی چاہیے, آتی قرضہ مانگتے ہیں. او بھائی فورن فنڈنگ, ایڈز, اپنا قرضے, باقی وہ اس طرح کے اور کئی شکلوں میں گداگروں کی طرح بھی جھولی پھیلا کے کھڑے ہو جاتے. زلزلہ آ گیا جی, سیلاب آ گیا جی, امداد کرو فلانا. دنیا میں دینے کو روادار کوئی نہیں ہے. اور بات سنیں, چائنا نے اگر دیا, فرانس جو دیتا ہے وہ پھر بہت کچھ لیتا بھی ہے, وصول بھی کرتا ہے. یہ کوئی ٹین ایج رومانس نہیں ہوتا, یہ آپ ذہن میں رکھنا. اچھا جی. اور یہ کہنا ہے کہ جی وہ فلانا ہے اور ٹمکانا ہے, وہ خدا کا خوف کرو, اس طرح نہیں. یہ بہت بڑا رسک لے رہے ہیں. لینا ہے تو لیں. یہ ملک, ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ ملک بنے ہی ٹوٹن لئی تے لٹن لئی. اتنے منہ, اتنے بڑے منہ کھول کے باتیں کون کر رہے ہیں جن کی مطلب کیا بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. غلط ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہماری کلیکٹیو وزڈم ایٹ دیٹ لیول اتنی گئی گزری ہوگی کہ ان کو یہ نہیں اندازہ ہوگا کہ کر کے دیکھ لیں, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر. یہ جو 9 ضمنی انتخابات میں حصہ کی گئی ہے خان صاحب کی جانب سے, انہوں نے کہا جناب 9 ضمنی انتخابات ہونا نا, میں 9 کے 9 پر الیکشن لڑوں گا اور مجھے 9 میں سے کوئی ہرا کے دکھائے. پہلے 5 کا ریکارڈ تو خان صاحب کے پاس ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں نیا ریکارڈ بناؤں گا, اپنے ہی ریکارڈ توڑوں گا اور 9 ضمنی انتخابات لڑوں گا. آپ کو یہ اسٹریٹجی کیسی لگتی ہے؟ اسٹریٹ پاور کا بھی مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں. وہی کہہ رہے ہیں کہ جناب عوام کو جس طرح سے موبلائز کرتے ہیں, جس طرح سے آگے لے کے چلتے ہیں, جس طرح سے ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں, شاید وہ سیاست میں واپس آ رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے سر, کیسی اسٹریٹجی ہے یہ ان کی؟ It's a wonderful decision. And on top it is a slap on the faces of all those جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اس ملک میں. یار کچھ تو چھوڑو, رہنے دو. بہت اچھا فیصلہ ہے, اور یہ چیلنج ہے بہت بڑا. ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے جائیں کہاں. 9 کی 9 سیٹوں پہ وہ اکیلا لڑے گا. کیا عجیب و غریب سما باندھ کے رکھ دیا ہے انہوں نے اس ملک میں. ان 13 کے 13 میں اتنی جان نہیں ہے کہ میرٹ پہ, ورنہ یہ ان میں تھوڑی سی بھی ہوتی نا, اگر ان میں کریج ہوتی, ان میں کانفیڈنس ہوتا, تو یہ کہتے کہ نہیں, یہ خود کہتے کہ نہیں بین نہیں کرنا. اچھا, مقابلہ کرتے ہیں. آئے ہمارے مقابلے میں آئے, الیکشن کراؤ. گڈ, چلیں ہم تو سویپ کر کے رکھ دیں گے. صحیح ہے. لیکن ان کو پتا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اب نواز شریف آ رہا ہے, میں دیکھتا ہوں نواز شریف صاحب آ کے یہاں کون سی توپ چلاتے ہیں. اچھا, ہاں, یہ بلف بھی کال ہو جائے تو بہتر ہے, ایک ٹنٹا ختم ہو ایک دفعہ. اور یہ جتنی اس طرح کی حرکتیں کریں گے, عوام کے اندر غصہ, اشتعال اور نفرت میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب آپ نے نواز شریف صاحب کا ذکر کیا نا سر, تو نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ آنا چاہتے ہیں, نہیں آنا چاہتے, اس حوالے سے تو کوئی خبریں نہیں ہیں. کیا چاہت ہے ان کی یہ بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں. لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب تیسری بار ان سے ملاقات کرنے کے لیے لندن گئے. جناب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ آئیے, آ کے لیڈ کیجئے جماعت کو اور نظریے کو بنائیے آگے بڑھیں, کیونکہ نواز شریف صاحب نے اکثر ہی کہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی نیریٹو ہی نہیں ہے, نظریے نہیں ہے جس سے آپ کاؤنٹر کر سکیں عمران خان صاحب کے نظریے اور ان کے نیریٹو کو. تو ان کو ایک آ گیا کہ آپ آئیے, آپ نظریے دیجئے, آپ قائد ہیں, آپ لے کے چلیے معاملات کو, کیونکہ آج بھی اگر ووٹ پڑتا ہے تو نواز شریف صاحب کے نام پہ پڑتا ہے یا ان کے چہرے پر پڑتا ہے. تو جناب آپ آئیے. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نہیں آئیے, کیونکہ ان کی حکومت صرف اسلام آباد تک محدود ہے. تو پنجاب تو جا نہیں سکتے, وہ پھر رائے بھی نہیں جا سکتے, لاہور بھی نہیں رہ سکتے. اسلام آباد رہیں گے تو ان کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے, کوئی آ کے ان کو گرفتار بھی کر سکتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے
آ رہے ہیں نواز شریف صاحب, نہیں آ رہا ہے, کس ڈگر پر وہ چل رہے ہیں, کہاں جائے گا معاملہ یہ؟ یار وزیر اعظم کیا مطلب, وہ اسلامی جمہوریہ اسلام آباد کے وزیر اعظم ہیں, وہ اسلامی جمہوریہ اسلام آباد, چند تھانے, چند کلومیٹر. اور آ کے میں آپ کو ایک بتاؤں, ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی میرے بھائی, یا پھر میری سمجھ میں نہیں آ رہی, وقت بتا دے گا, کہ یہ پگھل رہے ہیں جیسے جون جولائی میں اپنا برف کا بلاک اگر تپتی جلتی ریت پہ پڑا ہو, وہ جیسے وہ پگھل رہا ہوتا ہے. میرا ویژن تو یہ کہہ رہا ہے مجھے, بند مٹھی میں ریت ہے, وہ سیمسن ہو, وہ رستم ہو, وہ ہرکیلیس ہو, بند مٹھی میں ریت جب تک بند رہتی ہے, انٹیکٹ رہتی ہے. اگر دو ریزے بھی گئے تو پھر دنیا کا کوئی رستم ایسا نہیں ہے جو اس ریت کو روک سکے. میرے نزدیک وہ سرکنا شروع ہو گئی ہے. جو کچھ ان کے ساتھ یہ ضمنی شمنی کے چکر میں ہوا ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک یہ ایک پریشر گروپ کے طور پہ شاید رہ جائیں. اور ان کے ساتھ قدرت وہی کرنے جا رہی ہے جو انہوں نے پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا. میں لاہور کو پنجاب کا لاڑکانہ کہتے تھے, انہوں نے ہر حربہ استعمال کر کے اپنے مربیوں کی سرپرستی میں انہوں نے یہ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. جمہوریت کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بے نظیر پرائم منسٹر تھی. میں مدتوں سے more than 30 years میں اتنا ہی کریٹیسائز میں پیپلز پارٹی کو بھی کرتا ہوں, لیکن وہی پرائم منسٹر کا ایک اپنا پروٹوکول ہے, ایک اپنا ڈیکورم. وہ یہ لینے نہیں جاتا تھا جب یہ چیف منسٹر تھا پنجاب کا, نواز شریف. چھنگے مانگے سے شروع ہوئے, سپریم کورٹ پہ حملے. یار تاریخ تو دیکھو. اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی, بالکل ایک نئی جنریشن پیدا ہو چکی ہے اس ملک میں. پہلے دو طرح کے مینلی اسکول ہوتے, کیڈٹ کالجز وغیرہ کو چھوڑ کے. اس وقت تو LASP میرا خیال نہیں تھا, لاہور امریکن اسکول نہیں تھا, ایک ایچسن تھا, اور باقی یہ ٹاٹ اسکول تھے. بیچ میں کہیں کہیں کوئی لاسال, ڈویژنل پبلک, اس طرح کے. اب تو فلڈ ہے ہائی پروفائل پرائیویٹ سکولز کا. ان کی جو جنریشنز باہر آ رہی ہیں, رہی صحیح کسر جو میڈیا نے پوری کر دی ہے, یہ جو آپ کا سوشل میڈیا, اس کی بدصورتیاں بھی بہت ہیں تو اس کی خوبصورتیاں بھی بہت ہیں. ٹھیک ہے, دیر از اے نیو جنریشن. آپ اس کے ساتھ وہ کھلواڑ نہیں کر سکتے جو آپ کرتے چلے آ رہے ہو, تو نظر آ رہا ہے. اور سب سے بڑا ثبوت, میں ایک سادہ بات کرتا ہوں بھائی, بہت سادہ. اور تم 13 ہو یا 14 ہو, وہ اکیلا ہے. صحیح ہے. اور تم تو الیکشن کی طرف جاؤ اور کہو کہ جی نہیں, بالکل نہیں, فارن فنڈنگ. اور ہم پاکستان کے تو لاکھوں گھرانے فارن فنڈ پہ چل رہے ہیں. یہ ملک ان کو پال نہیں سکا. ان کے بیٹے, ان کے بھائی, ان کے شوہر بیرون ملک مزدوریاں کر کے ملک بھی پال رہے ہیں, ساتھ اپنے گھرانے پال رہے ہیں. فارن فنڈنگ, یہ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن فارن فنڈنگ؟ اچھا, پھر نہ یہ نواز شریف ہے, نہ یہ بھٹو ہے, نہ یہ آصف علی زرداری ہے. عمران کا تو کیس ہی ڈفرینٹ ہے. اس کو تو ہندوستان کے لوگ بھی, وہاں بھی اس کے فالوورز یا اس کو پسند کرنے والے جو بھی کہہ رہے ہیں. مجھے تو حالانکہ کرکٹ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, گورے بھی اور فلاں بھی ٹم کھاں, وہ تو جنرلی ایک ہیرو تھا پالیٹکس میں آنے سے پہلے. یہ تو نان اینٹیٹیز. بھٹو صاحب کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہی ہے, ایوب خان کو ڈیڈی شیڈی یہ وہ سارا, پہلے پتہ نہیں کسی اور چیز کے منسٹر تھے, فارن منسٹر ہوئے یہ, لیکن وہ بہرحال ہی واز اے پولیٹیکل اینیمل اینڈ این انٹیلیجنٹ ہیومن بینگ. باقی ان کی کیا اوقات ہے؟ تو اس کو جو بھی دے کو چندہ چندہ. غلطی ہو گئی ہوگی, مگر اس کا یہ کہنا کہ جی اس کو گیم سے نکال دو, نو. پھر اگر گیم سے نکالنے کی کوئی بات کرنی ہے میرے بھائی, پھر اس کھیل کے میدان کی خیر مناؤ. ایسی غلطی مت کرنا, مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں پہلا آدمی ہوں اس ملک میں جس نے آواز اٹھائی تھی پی ٹی آئی کی پرفارمنس کے خلاف. اگر یاد ہو آپ کو, آپ کا تعلق ہے میڈیا کے ساتھ, اکثر لوگ بات کر رہے تھے. 3-4 لیڈنگ ہمارے
कॉलमिस्ट ने कॉलम लिखे थे कि ये क्या हो गया, क्या संसार भी रिएक्ट कर रहा है, बिकॉज मेरी जिंदगी में मेरा कोई ऐसा कोई हीरो शीरो या फलाना टमकाना, ना मेरी किसी से दोस्ती है ना दुश्मनी है। सही है। मैं सीधा साधा आम प्रो पाकिस्तान प्रो अवाम आदमी हूं। अब प्रो अवाम भी क्या होना, दुख होता है सड़कों पर जाते देख, कहीं बूढ़ियां हैं, कहीं बच्चे हैं, बेरोजगारी है, गुर्बत है, जहालत है, भिखारी हैं। तो जाहिर है एज अ सिटीजन काम शहरी के तौर पे वन इज पेंट, तो इतना कुछ करने के बाद रहम करो, इसको को आगे जाने दो। ठीक है सर। जनाब हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 9 मुहर्रम में भी आपने वक्त निकाला, हमसे गुफ्तगू की जनाब। और 62-63 के वाले से या -1 के वाले से जो बाज़गश सुनाई दे रही है, हसन निसार साहब का ये मानना है, वो ये समझते हैं कि सिर्फ खान साहब माइनस नहीं होंगे, बल्कि अगर खान साहब माइनस हुए तो बहुत कुछ माइनस हो सकता है। जो बेवकूफ़ी शायद मौजूदा हुकूमत खान साहब के हवाले से करने के लिए जा रही है, ये बेवकूफ़ी उनके अपने गले पड़ जाएगी। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से उनका कहना था कि उनके वज़ीर आज़म भाई जो वज़ीर आज़म है वो भी शायद उनको नहीं बचा सकेंगे और शायद नवाज शरीफ वापस ना आ सकें। तो जनाब ये तमाम उनकी गुफ्तगू थी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो 9 मुहर्रम अल हराम के हवाले से बात करेंगे। उलमा हमारे साथ मौजूद होंगे, कहीं जाइएगा नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। इस्लामी तारीख में वाक़े करबला की अहमियत से हम सभी वाकिफ हैं, जबकि 9 और 10 मुहर्रम को शुहदाए करबला पर जुल्म सितम के जो पहाड़ तोड़े गए वो आलमे इंसानियत के लिए आज भी एक बड़ा सवालिया निशान है। हैरत अंगेज बात यह है कि जंग की एक समत तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का काफिला था, जिसने बहादुरी, जुरत व शुजात और सब्र व इस्तक़लाल का वो मिसाल कायम की है जिन्हें रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। उनके मुकाबले में मौजूद लोगों ने भी खुद को मुसलमान कहा, ऐसे मुसलमान जो इस्लाम के साथ साथ इंसानियत के नाम पर भी धब्बा थे। उन्होंने कुरान और सुन्नत की हिदायत की संगीन खिलाफवर्जियां करते हुए नबी आखिर ज़मा व खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और आप अलैहिस्सलाम के अहले बैत को ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उनकी बेहुरमती भी की। हुसैन अगर ना शहीद होते तो आज घर घर यजीद होते, नबी की सुन्नत आया ना होती, खुदा के घर में अज़ा ना होती, इंसानियत का और ही रंग होता, बशर के चेहरे पर जंग होता। हुसैन ऐसा इनकलाब लाए, बका की ऐसी किताब लाए जिसका उन्वान है शहादत, हुसैन जिंदा हैं ता क़यामत। इस हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है अल्लामा सैयद बाकर अब्बास ज़ैदी साहब को, और उनके साथ मुफ्ती अब्दू मोहम्मद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। जनाब आगाज़ करते हैं मुफ्ती अबू मोहम्मद से। जनाब कल यौम आशूर है, आज 9 मुहर्रम है। करबला को हम याद रखते हैं, अजीम कुर्बानियों को भी हम याद रखते हैं। यौम आशूर और वाक़े करबला का असल और बुनियादी फ़लसफ़ा क्या है, पहले ये बताइए, इस पर रोशनी डालिए। और क्यों हम उन तमाम चीज़ों को अब भूल गए हैं? उनकी कुर्बानियां जिस मकसद के लिए थी, क्या हम अभी भी उस मकसद पर हैं या अपने मकसद से भटक गए हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आशूर का जो दिन है ये वैसे भी बड़ा मोहतरम है, मगर हज़रत हुसैन इब्न अली नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनके अहले बैत की और ख़ानदान रसूल की जो शहादत मैदान करबो बला में हुई, इसने आशूर को 4 चांद लगा दिए हैं। आशूर के दिन को हम रोज़े के तौर पे भी मनाते हैं, आशूर में रोज़ा रखना भी सुन्नत है, मगर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद में, उनकी मदह सराई में जैसे आज तक ये दिन चला आ रहा है और क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। हम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के दिन उनको खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए अपने अपने अंदाज़ में हर मकतबा फ़िक्र, हर इंसान अपने अपने अंदाज़ में उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करता है, अपने अल्फाज में, अपनी तरतीब में। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दामन इस्लाम में उस हस्ती का नाम है कि जिनकी शहादत के साथ साथ उनकी ज़िंदगी भी इस पूरी उम्मत के लिए एक बेहतरीन मॉडल, एक बेहतरीन नक्शा और बेहतरीन एग्जाम्पल है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला
تعالیٰ عنہ کو جو درس ہے، شہادت کا جو فلسفہ ہے، وہ ہمیں یہی سمجھاتا ہے، ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس دین کی آبیاری کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، انہوں نے اپنے بھائیوں کی، اپنے بھتیجوں کی، اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی جو قربانی دی ہے، وہ نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کتنا محترم، کتنا مقدم، کتنا موحر ہے، اس کے لیے ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو سمجھنا پڑے گا۔ زندگی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی گزاری؟ حضرت حسین دامن اسلام میں اس مقدس پاکباز ہستی اور شخصیت کا نام ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں پیدل 25 حج کیے ہیں۔ آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ یہ پیدل حج کیوں کرتے ہیں جبکہ سواریاں موجود ہیں؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں پیدل حج اس لیے کرتا ہوں کہ جب میں بیت اللہ میں جاؤں تو میں پیدل اپنے رب کے گھر میں داخل ہوں، اور اسی طرح جب میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس جاؤں تو اس وقت بھی میں پیدل ہی سفر کر کے اپنے رب کے پاس جاؤں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام میں اس ہستی کا نام ہے جو اپنے لیے، اپنے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اتنی دعائیں مانگتے تھے اور مستجاب الدعوات تھے، آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو بڑی عمر کے تھے، سفید داڑھیوں والے تھے، بوڑھے تھے، مگر آپ چھوٹے بچے تھے، آپ سے آ کر اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے دعائیں کرواتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین کے ہاں اتنی آہو زاری کرتے تھے، اتنی گریہ زاری کرتے تھے، اتنی دعائیں مانگتے تھے کہ رو رو کر آپ کی آنکھوں کے سامنے نالیاں بن چکی تھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام میں اس ہستی کا نام ہے جو مجموعہ کمالات نہیں، منبع کمالات ہیں۔ آپ کی ذات پاک سے اللہ جل شانہ نے خوبیوں کو آپ میں جمع نہیں کیا، خوبیاں آپ کی ذات سے نکلی ہیں۔ اتنی مقدس مطہر ببرکت زندگی والے حضرت حسین، آج چونکہ محرم بھی ہے، عاشور کا موقع بھی ہے، اور ساتھ ہمارے ملک میں بارشوں کی وجہ سے سیلابی صورتحال بھی ہے، تو میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو ایگزامپل بنا کر ان کی ایک مثال دینا چاہوں گا کہ جب حضرت حسین شہید ہو گئے اور آپ کے بیٹے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پہنچے تو مدینہ میں ایک کوہرام مچا، دنیا حضرت حسین کی محبت میں جمع ہوئی۔ ان لوگوں میں 1400 گھر وہ تھے، 1400 خاندان وہ تھے جو یتیموں کے گھر تھے، جو مسکینوں کے گھر تھے، جو شہداء اور بیوگان کے گھر تھے۔ جب تفصیلات دی گئیں تو پتہ یہ چلا کہ مدینہ المنورہ کے اندر حضرت حسین دامن اسلام میں اس ہستی کا نام ہے جو 1400 سے زائد گھروں کے اندر اپنے کندھے پر راشن رکھ کے، اپنے کندھے پر چربی اور گوشت رکھ کے، اپنے کندھوں پر کھجوریں رکھ کر 1400 گھرانوں میں پہنچایا کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون حضرت حسین؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کون سے حضرت حسین، ان کی زندگی کا، ان کی شہادت کا فلسفہ کیا تھا جو اتنے لوگوں میں جا کر شہید ہو گئے، تو آپ کو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں یوں بیان کروں تو میرے خیال میں بہت آسانی سے فلسفہ شہادت حسین سمجھ آ جائے گا۔ اگر حسین کا پوچھنا ہے تو آقا سے پوچھئے حسین کی عزت کیا ہے، صحابہ اکرام سے پوچھئے حسین کی تربیت کیا ہے، اور اسی طرح ابو بکر صدیق سے پوچھئے کہ ان کی معصومیت کیا ہے، جناب فاروق اعظم سے پوچھئے ان کی جوانی کیا ہے، جناب عثمان غنی سے پوچھئے ان کی رشتہ داری کیا ہے، جناب علی المرتضیٰ سے پوچھئے محبت کیا ہے، جناب معاویہ سے پوچھئے صلح کیا ہے، اماموں سے پوچھئے حضرت حسین کی امامت کیا ہے، اور اسی طرح ولیوں سے پوچھئے حضرت حسین کی ولایت کیا ہے، فقیہوں سے پوچھئے حضرت حسین کی فقاہت کیا ہے، قرہ سے پوچھئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کیا ہے، اور اسی طرح سنت سے پوچھئے حضرت حسین کی تابعداری کیا ہے، قرآن سے پوچھئے حضرت حسین کی شہادت کیا ہے، عابدوں سے پوچھئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کیا ہے، اسی طرح ریاضتوں سے پوچھئے حضرت حسین کی ریاضت کیا ہے، اسی طرح
اپنا غلاموں سے پوچھئے حضرت حسین کی عنایت کیا ہے، جنتیوں سے پوچھئے حضرت حسین کی قیادت کیا ہے، شمر سے پوچھئے حضرت حسین کی جرت کیا ہے، اور اسی طرح ابن زیاد سے پوچھئے حضرت حسین کا استقلال کیا ہے، بلندی کیا ہے، یزید سے پوچھئے حضرت حسین کی رفت کیا ہے، کوفیوں سے پوچھئے اہل کوفہ سے کہ حضرت حسین کی وفا کیا ہے، اور جناب زین العابدین سے پوچھئے نسبت حسین کیا ہے، جناب زینب سے پوچھئے حضرت حسین کی وصیت کیا ہے، اور جناب ابو بکر سے پوچھئے کہ حضرت حسین کی ادائیں کیا ہیں، حضرت فاروق اعظم سے پوچھئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار کیا ہے، اور اسی طرح ابن مسعود سے پوچھئے کہ حضرت حسین کی متانت کیا ہے، حضرت عباس سے پوچھئے کہ ان کی طاقت کیا ہے، صحابہ اکرام سے پوچھئے حضرت حسین کی بشارت کیا ہے، اون سے پوچھئے ان کی شجاعت کیا ہے، اور اہل محبت سے پوچھئے کہ ان کی محبت کیا ہے، اور اگر شہادت کا پوچھنا چاہتے ہیں تو حسین وہ ہیں جنہوں نے سارا خاندان شہید کروایا، آپ کے بھائی شہید ہو گئے، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبید اللہ بن علی، خود حضرت حسین بن علی، حضرت حسن کے بچے حضرت قاسم، حضرت اون، اور یہ تمام خاندان، اور اسی طرح حضرت مسلم بن عقیل کے بچے، یہ پورا خاندان اہل بیت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس خون آج میدان کربلا میں جب وہاں ڈھیر ہو گیا، شہید ہو گیا، تو ایک حسین بچے ہیں، یہ اس قافلے کے آخری سالار ہیں۔ سپہ سالار جب دنیا سے جام شہادت نوش کر کے اپنے رب کی طرف جانے لگے تو آپ نے سجدے میں سر رکھا اور اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، تو کسی نے پوچھا حسین آپ آج قرآن پڑھ رہے ہیں؟ اتنی شہداء آپ کے پاس موجود ہیں، دائیں بائیں لاشیں بکھری ہوئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس خون، مقدس پھول بکھرے ہوئے ہیں، ان کا خون بہہ چکا ہے، یہ کلیاں کٹ چکی ہیں، یہ جنت جانے کی تیاری کر چکی ہیں، مگر آپ پھر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو زخموں کے ساتھ ہاتھ میں اپنے بچوں کا خون لیے حضرت حسین کیا کہتے ہیں، لوگوں مجھ حسین کو کیا ہوا، میں تو تابعدار مصطفیٰ ہوں، میں تو اپنے نانا مصطفیٰ کے دین کا رکھوالا ہوں، میرے نانا مصطفیٰ نے طائف کی وادی میں قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھ کر میرے نانا نے طائف کی وادی میں پتھر کھا کر اپنا اللہ کے دین کی آبیاری کی ہے، اور میری نانی نے چکی پیس کر قرآن کریم پڑھا ہے، میری اماں فاطمہ الزہرا نے چکی پیس کر قرآن پڑھا ہے، اماں خدیجہ نے، میری نانی نے اپنا میرے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کرتے ہوئے قرآن پڑھا ہے، میرے ابا علی نے خیبر کے میدان میں قرآن پڑھا ہے، میری اماں فاطمہ الزہرا نے چکی پیس کے قرآن پڑھا ہے۔ آج مجھے حسین کو کیا ہوا، میں اپنے نانا کی، نانی کی، اپنے نانا مصطفیٰ کی، نانی خدیجہ کی، ابا علی کی، اور اسی طرح اماں فاطمہ کی، اور بھائی حسن کی، اور صحابہ اکرام کی سنت چھوڑ دوں؟ تو کسی نے کیا خوب کہا، پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا، نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ مفتی صاحب بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت خوبصورت بات کی آپ نے، اور واقعی میں کہتے ہیں نا کہ مولانا کے ساتھ، علامہ کے ساتھ اگر بیٹھتے ہیں تو آپ کا ایمان جو ہے نا وہ دوبارہ سے روشن ہو جاتا ہے، جاگ جاتا ہے۔ بہت شاندار آپ نے بات کی۔ اچھا سید باقر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں یہی سوال ان کی طرف بھی لے کے جاؤں گا۔ 9 محرم ہے جناب، تاریخی دن ہے اور تاریخی رات ہے۔ ویسے تو اسلامی تاریخ میں، اسلامی معاملات میں بہت ساری تاریخیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اہمیت حاصل ہوتی ہے، لیکن 9 محرم 10 محرم الگ ہی ان کی پہچان ہے، ان کی قربانیاں یہاں پر الگ ہی ہیں۔ تو یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا سر، جو مقاصد تھے اس قربانی کے، کیا ہم نے اس کو یاد رکھا ہوا ہے؟ جو فلسفہ تھا ہم نے اس کو یاد رکھا ہے یا ہم تمام چیزیں بھول چکے ہیں؟ رحیم، بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور یہ فقط آج کی بات نہیں ہے۔ اس وقت جب امام نے اپنے قیام کا آغاز کیا اور مدینے سے آپ نے سفر کا آغاز کیا اور مکے سے ہوتے ہوئے کربلا پہنچے آپ، اس وقت جو آپ نے تحریک چلائی ہے اس کی بنیادی مقاصد کو خود امام نے بیان فرمایا ہے۔ مدینے میں وصیت نامہ ایک تحریر کیا آپ نے اپنے بھائی کے نام، اس میں بھی اسے مینشن کیا ہے، اور پھر وقتاً فوقتاً مکے میں جو خطبات دیے ہیں، حتیٰ 2 محرم کے دن جب آپ نے خیمے آپ کے لگے ہیں کربلا میں، اس وقت بھی آپ نے جو خطبہ دیا ہے اس میں ان مقاصد کو بیان کیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ آج ہم اس سے دور ہو گئے ان قربانیوں سے، تو اس وقت بھی جو باطل قوتیں تھیں وہ حق سے دور تھیں، اور انہی کی اصلاح کے لیے امام نے قیام کیا تھا۔
کوئی زیادہ یعنی زمانے کا فرق ہے، لیکن جو برائی اس وقت تھی اسی کا شاید کچھ حصہ آج بھی پایا جاتا ہے، اور وہ تجسم پیدا کر گیا بطلان محض میں۔ یزید اور اس کے جو حواری تھے وہ بطلان محض تھے، امام نے جو حق محض تھے، خالص تھے، ان کا مقابلہ کیا۔ آج بھی یہ جنگ اور معرکہ باقی ہے۔ 9 محرم ہمیں اس واقعے کی یاد دلاتی ہے کہ 9 محرم کی شام کے وقت جو ہے وہ لشکر یزید نے خیام پر امام حسین علیہ السلام کے حلہ بول دیا تھا اور حملہ کیا تھا، اور چاہتے تھے کہ اسی ایک ہی حملے میں امام علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں اور وہ خود اور ان کے اہل بیت مارے جائیں، شہید ہو جائیں، قتل ہو جائیں۔ لیکن امام علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو روانہ کیا اور یہ فرمایا کہ جائیے ان سے پوچھیے کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ تو آپ آئے میدان میں اور ان سے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں اور اس مسئلے کو یہاں آج ہی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عباس نے ان سے یہ کہا کہ میں امام علیہ السلام کو بتاتا ہوں جا کر اور پھر آپ کو جواب دیتا ہوں۔ آئے آپ، امام حسین علیہ السلام نے ان سے کہا کہ عباس جاؤ ان سے ایک رات کی مہلت لو، اور مجھے نماز بہت پسند ہے، دعا بہت پسند ہے، قرأت قرآن بہت پسند ہے، لہٰذا ایک رات میں عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ امام کے حکم پر حضرت عباس علیہ السلام دوبارہ آئے اس لشکر کے قریب اور آ کر ان سے امام کی کا جو حکم تھا وہ بیان کیا۔ انہوں نے بھی قبول کیا، اور یہ شب عاشور جو بعد میں آئی، اس رات کو امام نے دعا اور تلاوت قرآن اور نماز میں گزاری۔ جو مہلت لی اس شب میں اور نماز کے لیے اور تلاوت قرآن کے لیے اور دعا کے لیے، یہ تینوں چیزیں اہمیت رکھتی ہیں۔ انسان کو قوت دیتی ہے دعا، اور نماز جو ہے انسان کو استقامت اور اس کو ہر طرح کی برائی سے روکتی ہے، اور جو تلاوت قرآن ہے اس میں اگر کوئی ڈوبتا ہے تو وہ ہر پہلو سے عدل و انصاف پر مبنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، چاہے وہ حکومتی پہلو ہو، چاہے بیت المال کا پہلو ہو، چاہے عدالت اور جسٹس کا پہلو ہو، چاہے ادارے ہوں جہاں پر عوام الناس کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ یہ سارے مقامات پر عدل و انصاف سے کام ہونا چاہیے۔ یہ جو عدل و انصاف کے مراکز تھے انہیں تباہ کر دیا گیا تھا یزید کے دور میں۔ ایک ایسا حکمران رسول گرامی کی مسند پر بیٹھا کہ جس کے کردار کا کوئی حصہ رسول گرامی سے مشابہت نہیں رکھتا تھا، کوئی حصہ عدل پر مبنی نہیں تھا، نہ اس کے دور میں بیت المال جو ہے وہ عوام الناس پہ خرچ ہوتا تھا، بلکہ وہ انہوں نے اسے اپنی ذاتی ملکیت بنا لیا تھا، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے خراج ہو، چاہے وہ جو بھی مختلف ٹیکسز ہوں، اور بلکہ وہ زبردستی لوگوں کے مال کو چھینتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں خدا نے حاکم بنایا ہے، جتنا ہم لے لیں وہ ہمارا ہے۔ یہ فکر انہوں نے رائج کی، لوگوں کو قتل کیا، اغوا کیا، جو بھی مخالف اٹھتا تھا اس کو جو ہے وہ اغوا کر لیتے تھے، یہاں تک کہ خواتین کو انہوں نے اغوا کیا۔ تو یہ جو اور وہ بھی اسلام کے نام سے، اب اگر امام حسین علیہ السلام قیام نہ کریں اور یہ منظر کشی رہے ججوں کی کہ جو حکمرانوں کے کہنے پہ فیصلے کریں، حکمرانوں کے کہنے پر جو ہے وہ قتل کے فتوے دیں اور لوگوں کو ماریں، اسی طرح سے بیت المال کی کیفیت میں نے بیان کی، اسی طرح سے جو بھی مختلف ادارے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ عوام کو فیسیلیٹیٹ نہ کیا جائے عدل و انصاف کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معاشرہ جس کی بنیاد رسول گرامی نے فلاح پر رکھی تھی، فلاحی امور پر مدینہ فاضلہ بنایا تھا، جو آج بھی ہم سنتے ہیں حکومت مدینہ، وہ تہس نہس کر دیا گیا یزید کے دور میں۔
اور اس کو خود امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں، جو ولید ابن عتبہ جو گورنر تھا مدینہ کا، جب اس نے امام کو بلایا تھا بیعت کے لیے، تو امام نے اس کے سامنے جو خطبہ بیان فرمایا اس میں فرمایا کہ یزید جس کے لیے تم مجھ سے بیعت چاہتے ہو یہ شارب الخمر ہے، یہ مولن بالفسق ہے، یہ قاتل ہے، قاتل النفس المحترمہ، ایک ایسے شخص کے لیے جو قاتل ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اسی طرح سے وہ فسق و فجور اور جو شرابی ہے، شرابی سے جو مست حالت میں ہر کام ممکن ہے، اب اگر وہ نائب الرسول کہلا کے یہ تمام کام کرے اور امام خاموش رہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ امام اپنی خاموشی سے اس کی تائید کریں۔ امام نے یہ عمل انجام نہیں دیا بلکہ قیام کیا، یہاں تک کہ امام خود شہید ہوئے، ان کے بچے شہید ہوئے، ان کے بھائی شہید ہوئے، ان کے اصحاب شہید ہوئے، اور ان کی خواتین کی بے حرمتی کی گئی، خیام جلائے گئے، گھوڑوں سے خیام پر حملہ کیا گیا جس میں بچیاں گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کر شہید ہو گئیں، ماری گئیں، حتیٰ چھوٹا ننھا علی اصغر بھی تیر سے شہید کیا گیا۔ اور یہ تمام معرفت کے ساتھ امام نے استقامت فرمائی ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے حق و باطل کے درمیان ایک لائن آپ نے کھینچ دی کہ قیامت تک کوئی رسول کی سنت اور قرآن کا نام لے کر نہ بربریت کر سکے گا، نہ قتل کر سکے گا، نہ خلاف قرآن و سنت کر سکے گا، اور اس کو قرآن و سنت کے حساب میں لکھے، یہ نہیں ہو سکے گا۔ اور یہی وہ بقا ہے جسے کہتے ہیں بنا، جو بنا رکھی امام حسین علیہ السلام نے دین کی بنا، وہ یہی ہے کہ امام نے جو کہتے ہیں کہ حقہ کے بنا لا الہ است حسین، وہ یہی پہلو ہے کہ آپ نے پورے دین کی حفاظت کی ہے، اور آج تک دین میں تحریف نہیں ہو سکی۔ آج تک یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حکمران باطل تھے، یہ یزیدیت جو ہے یہ باطل ہے، انہوں نے جرم کیا، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ درست ہے سر، لیکن کہتے ہیں نا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ایک ایسی چیز ہے، ہم نیاز بھی دیتے ہیں، ہم اس دن کو یاد بھی رکھتے ہیں، ان قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آج واقعی میں اگر اسلام زندہ ہے تو انہی قربانیوں کی وجہ سے زندہ ہے، لیکن راہ راست پر چلنے کی کوشش نہیں کرتے، اس راستے پہ چلنے کی کوشش نہیں کرتے جو باقاعدہ سے مقصد ہے ہمارا۔ اس مقصد سے شاید ہم بھٹک گئے ہیں، جس مقصد کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی تھی، ہم اس سے آج غافل ہو گئے ہیں، غالباً ہم اس سے ہٹ گئے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں آپ کی نظر میں؟ بالکل جس طرح سے امام نے اپنے دور میں تلقین کی، حق کی طرف لوگوں کو بلایا، اور اس وقت ایک میجورٹی نے جو ہے امام حسین کی بات کو نہیں مانا اور حق پہ نہیں آئے اور باطل قرار پائے، اور ان کا تعلق دین اور اسلام سے کٹ گیا، مٹ گئے وہ لوگ، وہ جنگ جیت کر بھی جو ہے وہ ہار گئے، حق سر کٹا کے بھی زندہ رہا۔ آج بھی ایسے ہی ہے، آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ حسینیت کی طرف آئیں، یہ جو آپ نے ابھی شعر پڑھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو آج بھی ایک کربلا کی ضرورت ہے، آج بھی ایک حسین کی ضرورت ہے جو اس زمانے کے ساتھ حسینیت کی تعلیمات کو لے کے اٹھے اور ہر طرح کی کرپشن کے ساتھ مقابلہ کرے، اور اپنے لیے جو ہے وہ اپنے ساتھ عوام کو ملائے، ان کی ایسی تربیت کرے کہ وہ ساتھ دیں، اور ایک عوامی جو ہجوم ہے حق کے لیے وہ اگر اکٹھا ہو جائے تو پھر باطل قوت پر آج بھی ہم غلبہ کر سکتے ہیں۔ آج جو آپ دیکھیں پوری دنیا میں جو جنگ ہے وہی ظلم اور ظالم اور مظلوم، چاہے بڑی طاقتیں ہوں جو چھوٹی طاقتوں پہ ظلم کرتی ہیں، اور کسی ایک ملک کے اندر جو مختلف لابیز ہیں وہ جوڈیشری کو یرغمال بناتی ہیں، بیت المال کو یرغمال بناتی ہیں، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں، اسی طرح سے اداروں کو اپنے لیے استعمال کرتی ہیں۔ بالکل یہی منظر اس وقت یزید کے دور میں تھا کہ وہ فسق و فجور کرتا تھا، یعنی اس نے ادارے سارے تباہ کر دیے تھے، جہاں سے عوام کو
ریلیف ملنا چاہیے تھا، جہاں سے عوام کو جسٹس اور عدالت ملنی چاہیے تھی، وہ سب انہوں نے اپنے ایک گھر کے اندر جمع کر لیا تھا. جو ہم کہیں گے وہ ہوگا، جو قرآن کریم کہتا ہے وہ نہیں، جو سنت رسول کہتی ہے وہ نہیں. لہذا امام نے جو وصیت نامہ لکھا ہے اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و ابی، میں نکلا ہوں اپنے جد اور بابا کی امت کی اصلاح کے لیے. یہ بگاڑ کی طرف چلی گئی ہے. وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اصلاح کے لیے نکلے تھے بالکل. اور ہمیں وہ چیزیں یاد رکھنی، قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے. قربانی ہم نے یاد رکھی، لیکن جو مقصد ان قربانیوں کے لیے تھا شاید ہم اس سے آج ہٹ گئے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ جناب جس مقصد کے لیے حسین علیہ السلام، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تھے، آج ہمارے ہاں وہ مقصد کو فراموش کر دیا گیا ہے. اس کو ہم یاد کریں اور اس کو آگے لے کے چلیں. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، انشاءاللہ آپ سے کل میری ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.